بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر خدمت ہوں چیپٹر نمبر 16 کے ساتھ، اور جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے ایک صبر کرنے والے، ایک بڑے ہی جلیل و قدر نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے صبر کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عرب کے شمال میں موجود ایک بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام اموز تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ کچھ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازے بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تقریباً تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محققین نے لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو درمیان والا زمانہ تھا وہ تھا، یعنی کہ 1300 سے 1500 قبل مسیح کے درمیان حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے مرتبے فائز کیا، اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ دوستو، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو سوران نامی بستی کی طرف ہدایت کا پیغام دے کر نبی بنا کر بھیجا، اور یہ بستی، یہ قوم جو ہے، یہ ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت ساری زرعی زمین تھی، مال و دولت تھی، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی تھے، بے پناہ خدمت گار، نوکر چاکر، سینکڑوں باغات، کھیل کھلیان آپ کی ملکیت تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی سخی، بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں کی، بے سہارا لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کرنا اور عام لوگوں کو لنگر کھلانا آپ علیہ السلام کا پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، آپ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 بیٹے اور 7 ہی بیٹیاں تھیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دین ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کو بت پرستی سے منع کیا کرتے تھے، شرک سے باز رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آخرت پر ایمان لانے کی تعلیمات بھی ان کو دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت اور شکر گزاری میں ہمیشہ مصروف رہتے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق ایک دن فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی فرمانبرداری، ان کی عاجزی اور ان کی اطاعت گزاری کے بارے میں تعریف کر رہے تھے۔ اس پر جب ابلیس کو پتہ چلا تو ابلیس نے کہا کہ یہ سب کچھ وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے، خوشحال بنا رکھا ہے، لہٰذا وہ صرف اس وجہ سے یہ سب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک اگر حضرت ایوب پر مصیبتیں نازل کر دے تو یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، نہ وہ اطاعت گزاری کریں گے، نہ فرمان برداری کریں گے، نہ ان میں عاجزی ہوگی، نہ وہ سخی دل ہوں گے، نہ وہ رحم کریں گے۔ یہ صرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عاجزی اور اطاعت گزاری سے کام لیتے ہیں۔ ابلیس کے یہ کہنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے بندے کو آزمانے کا حکم سنا دیا۔ اللہ پاک ابلیس کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کے ہی بندے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ دکھاوے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ایمان کی طاقت اور اپنے رب سے محبت کی وجہ سے اللہ کے بندے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں اور پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ علیہ السلام کے جو غلے کے گودام تھے ان میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے آپ علیہ السلام کا سارا غلہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی رضا میں ہی راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے اور پھر ڈاکوؤں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام نوکروں کو، غلاموں کو مار کر آپ علیہ السلام کا سارا مال مویشی جو ہے وہ لوٹ لیا۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام جمع پونجی جو تھی وہ برباد ہو گئی تھی۔ پہلے غلے کے گوداموں میں آگ لگ گئی، وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ مال مویشی بچے، وہ ڈاکوؤں نے غلاموں کو مار کر سب وہ لوٹ لیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور آپ علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا۔ ابھی یہاں پہ آزمائشیں اور بہت ساری تھیں۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے ساتھ، بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ وہ اس مکان کی چھت وہاں گر گئی اور آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے اور بیٹیاں وفات پا گئے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا،
نہ مال مویشی رہے، نہ مال و دولت رہی، نہ زمینیں کھلیان رہے، نہ ہی اب اولاد رہی۔ دوستو کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، اور ایک روایت میں 3 بیٹیاں اور ایک روایت میں 7 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ سب کے سب اس ایک حادثے میں، ایک ہی واقعے میں کمرے کی چھت گرنے سے فوت ہو گئے۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا، جبکہ خوشحالی کی کوئی بھی ایک علامت بھی آپ علیہ السلام کے پاس باقی نہ رہی تھی۔ اس بے دریغ تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ اپنا حواس کھو بیٹھے تھے، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے ماننے والوں کا، آپ کے پیروکاروں کا، آپ کی قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس افسوس کی نیت سے آئے یا کوئی مشورہ دینے کے لیے آئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ ہو کے ہی اس دنیا میں آیا تھا، اور اس دنیا سے برنا ہو کے جاؤں گا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ پاک کے دیا ہوا تھا، اور یہ اللہ نے ہی واپس لے لیا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ دوستو حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی اور آزمائشیں باقی تھیں۔ کچھ دن گزرے اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم کے اوپر ایک خارش محسوس ہونے لگ گئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک موذی بیماری میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے پیروں کے تلووں سے لے کر سر کے بالوں تک بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے تھے، جن میں ٹیسیں اٹھتی رہتی تھیں، اور آپ علیہ السلام تکلیف کے مارے اکثر اوقات بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام راکھ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر راکھ ملا کرتے تھے۔ دوستو اس حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پھوڑے دیکھ کر اور ان کی حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام کے تمام عزیز و قارب، تمام رشتہ دار آپ علیہ السلام سے قطع تعلق ہو گئے۔ صرف اور صرف آپ کی زوجہ آپ کے پاس رہیں۔ لوگوں نے تو آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند کر دیا، آپ علیہ السلام کے پاس آنا بند کر دیا کہ کہیں ان کو بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن دیکھ لیں اس مشکل وقت میں بھی آپ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کی بیماری کے دوران کسی قسم کی خدمت میں کوتاہی نہ کی، کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ وہ آپ علیہ السلام کو کھانا دیتی، آپ علیہ السلام کی تیمارداری کرتی، آپ علیہ السلام کو نہلایا کرتی، حتیٰ کہ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محنت مزدوری کیا کرتی تھی، اور اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کی بے پناہ خدمت کیا کرتی تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جو تھی وہ ختم نہ ہو رہی تھی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن ابلیس نے اپنا بھیس بدلا اور وہ ایک حکیم کے روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ سے ملا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں، وہ صحت مند اور تندرست ہو جائیں، صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ شفا میں نے دی۔ آپ کی زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ سب ماجرا بیان فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ وہ شیطان تھا، اور میں اس بات پہ عہد کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ تو اس شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ اس بات کا حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا اس حد تک حوصلہ بڑھ گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کوئی بھی ایسا حصہ موجود نہ تھا یہ پھوڑا نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی وجہ سے شہر کے ایک دور کونے میں جا بسے، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے صبر کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ تھامے رکھا تھا۔ دوستو تکلیف اس حد تک بڑھ گئی، اس مرض کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ آپ علیہ السلام کی ہڈیوں کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ علیہ السلام بالکل ایک ہڈیوں کے ڈھانچہ بن گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر صرف اور صرف ہڈیاں اور پٹھے ہی رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی زوجہ نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے یہ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور صحت مند کر دے گا اور آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جملہ بولا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 70 سال تک صحت مند اور تندرست رکھا، اب کم سے کم 70 سال تک تو مجھے صبر کر لینے دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی زوجہ رونے لگی اور پھر خاموش ہو گئی۔ دوستو کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام سے ملنے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی بھلائی ہوتی تو آپ اس طرح بھیانک مرض میں مبتلا نہ ہوتے۔ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے۔ دوستو مختلف روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس موذی مرض میں 3 سال، 7 سال، 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 18 سال کی مدت تک مبتلا رہے۔ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی
कभी भी अल्लाह पाक से कोई शिकवा ना किया और हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। और फिर एक दिन अल्लाह पाक के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और बेशक तू रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। इस दुआ के बाद आजमाइश की घड़ियां खत्म हो गई। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के इम्तिहान पर पूरा उतरे, आप अलैहिस्सलाम खुदा की आजमाइश में पूरा उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और बाहुक्म खुदाबंदी आप अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पाँव मारा, जिससे ठंडे और शीरीं पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने कमजोर और लागर जिस्म को उस ठंडे और शीरीं पानी के ऊपर डाल दिया। दोस्तों, जैसे वो पानी आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पड़ता, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में तवानाई आती जाती। आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उसी पानी से काफी देर तक नहाते रहे, गुस्ल करते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गए। दोस्तों, रवायत के मुताबिक हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत से जोड़े भेजे जो आप अलैहिस्सलाम ने पहन लिए और वहां से हटकर एक साइड पे होकर बैठ गए और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी वो आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद नहीं थी, घर में मौजूद नहीं थी। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा घर तशरीफ लाई तो वो आप अलैहिस्सलाम को पहचान ना सकी। तो वो आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी कि यहाँ पे कि अल्लाह के बंदे, यहाँ पर एक आफत ज़दा सा एक इंसान हुआ करता था, वो किधर गया? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मैं ही हूँ, मैं ही अयूब हूँ। उन्होंने फिर आप अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के बंदे क्यों मजाक करते हो? लेकिन फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मैं ही हूँ, मैं ही अयूब हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से और उस पानी की फजीलत से आप और आपकी ज़ौजा दोनों जवान हो गए। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद अपनी बस्ती वापस आ गए। यहाँ अल्लाह पाक ने आपको पहले से भी ज्यादा कसीर मालो दौलत, माल मवेशी और कसीर औलादें अता फरमाई। रवायत है कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 2 खलियान थे, जिसपे अल्लाह पाक ने 2 बादल भेजे। एक बादल गंदम के खलियान पे इस कदर बरसा कि उसको सोने से भर दिया और दूसरे खलियान को इतना बरसा कि उसको चांदी से भर दिया। यहाँ पे मुफस्सिरीन लिख गए हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 26 बेटे बेटियां पैदा हुए। बाज रवायात में तो ये आता है कि 26 के 26 बेटे थे, बेटियां उसके अलावा थी। यहाँ पे आपको याद होगा कि जब शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के पास आया था और उनको वर्गलाने की कोशिश की थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक कसम खाई थी कि अगर अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएगा तो वो अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारेंगे, क्योंकि वो शैतान की बातों में आ गई थी। तो ये बात आप अलैहिस्सलाम के दिल में थी, लेकिन अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा पे भी करम नवाजी फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 100 तिनकों की एक झाड़ू बनाकर एक बार अपनी ज़ौजा को मारो, ताकि आपकी कसम पूरी हो सके और कसम की खिलाफ वर्जी मत होने दो। इस तरह आप अलैहिस्सलाम की कसम भी पूरी हो जाएगी और आपकी बीवी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों, अल्लाह पाक ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा पर भी खास मेहरबानी फरमाई। दोस्तों, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 नस्लों को फैलते हुए देखा और आप अलैहिस्सलाम ने 140 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तदफीन इराक के शहर हिला में हुई और ये शहर करबला और नजफ के बिल्कुल करीब है और वहीं आप अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक मौजूद है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमारे लिए ये सबक है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और जब वो उस इम्तिहान में कामयाब और पूरा उतरते हैं तो अल्लाह पाक उनके मर्तबे और दर्जात में इतनी सरबुलंदी फरमा देता है कि कोई इंसान उसको सोच भी नहीं सकता। अगर इंसान ये सोच ले कि इम्तिहान के बाद उस इंसान को क्या हासिल होने वाला है, तो फिर वो कभी भी किसी इम्तिहान से नफरत ना करे बल्कि मोहब्बत करने लगेगा। दोस्तों, सब्र करना पैगंबरों की सिफत है। सब्र ही इंसान को जिंदगी के आदाब सिखाता है और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर मामलात में, हर मुश्किल घड़ी में सब्र से काम लेने, सब्र का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है मैंने बड़े ही आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि ये कीमती मालूमात उन तक भी पहुंच सकें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि वो आने वाली वीडियो से बर वक्त जो है वो मुस्तफीद हो सकें। मुझे अब दें आप इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।